ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ ان کا تعلق ایک دوسرے سے کتنا گہرا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان تو لے آتا ہے لیکن ایمان کے بعد عمل صالح نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خسارے سے نہیں بچ پائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ایمان نہیں لاتا ہے، بقیہ یہ تینوں صفات اس کے اندر ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، حق بات کی ایک دوسروں کو وصیت بھی کرتا ہے، اور صبر کی بھی ایک دوسروں کو وصیت کرتا ہے، یہ تینوں صفات اس کے اندر ہے لیکن ایمان نہیں لایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں تو آپ بھی قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ ترجمہ کرنا جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ترجمے والا قرآن کریم آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو لے لیجئے، اور اس قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورہ عصر، آپ اس کو کھول لیجئے۔ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے سورۃ العصر، ٹھیک ہے، آپ اس کو کھولیے اور اس پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ایک چھوٹی سی سورت جو نازل فرمائی ہے نا، یقیناً یہ بڑی جامع سورت ہے، یہ پورے قرآن کو جامع ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے جو اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے، باقی جو ہے یہ پورا قرآن جو ہے یہ تفصیل ہے، اور یہ چھوٹی سی سورت یہ جامع ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ سورہ عصر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتهم، کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر حجت کے طور پر پورے قرآن کو نازل نہ کر کے صرف اسی ایک چھوٹی سی سورت سورہ عصر کو نازل فرما دیتا تو یہ چھوٹی سی سورت ان کے لیے کافی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں یقیناً اس چھوٹی سی سورت پر۔ میں جو ہے پوری سورت کی تفسیر پر نہیں جاؤں گا، میں نے ایک جو ہے یہاں پر ٹاپک لکھا ہے العلاقۃ بین صفات الفائزین۔ دیکھیے میرے پاس قرآن کریم ہے اور میں نے جو ہے سورہ عصر کو جو ہے کھول لیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر والعصر، اللہ رب العالمین زمانے کی یہاں پر جو ہے قسم کھا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے یہ البتہ خسارے میں ہے، اور اس میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خسارے میں ہے، یقیناً ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہاں پر تو اللہ رب العالمین نے عام طور سے بیان فرما دیا کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 4 صفات بیان فرمائی ہیں کہ یہ 4 صفات جن کے اندر ہوں گی وہ اس خسارے سے بچ جائیں گے، یعنی 4 شرائط ہیں خسارے سے بچنے کے لیے، 4 شرائط ہیں۔ وہ 4 شرائط کیا ہیں آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان 4 شرائط کے درمیان فائزین کی یہ 4 صفات جو ہیں ان کے درمیان کیا علاقہ ہے، کیا تعلق ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یہ پہلی صفت خسارے سے بچنے والوں کی پہلی صفت ہے یہ، یعنی اگر آپ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے، آپ پر واجب ہے، آپ پر فرض ہے، آپ جو ہے ایمان لائیں اللہ پر۔ دوسری صفت ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے۔ اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کیے، اور حق بات کی، ایک دوسروں کو وصیت بھی کی۔ میں ان تینوں کو جوڑ رہا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ان لوگوں کے جو ایک دوسروں کو صبر کی وصیت کیے۔ یعنی یہ 4 صفات جو ہے کن کی ہیں؟
خسارے سے بچنے والوں کی 4 شرائط، ان کو ہم 4 شرط بھی مانیں گے اور 4 صفات بھی مانیں گے۔ 4 شرائط اس بنیاد پر کہ خسارے سے بچنا ہے تو یہ 4 شرائط ضروری ہیں، اور جو کامیاب ہوں گے اس خسارے سے بچ جائیں گے، یہ 4 صفات ان کی صفات ہوں گی۔ اس طور سے یہ 4 چیزیں شرائط بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کا تعلق ایک دوسرے سے کتنا گہرا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان تو لے آتا ہے، لیکن ایمان کے بعد عمل صالح نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خسارے سے نہیں بچ پائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ایمان نہیں لاتا ہے، بقیہ یہ تینوں صفات اس کے اندر ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، حق بات کی ایک دوسروں کو وصیت بھی کرتا ہے، اور صبر کی بھی ایک دوسروں کو وصیت کرتا ہے، یہ تینوں صفات اس کے اندر ہے، لیکن ایمان نہیں لایا ہے۔ چلیے ایک مثال لیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، غیر مومن ہے، یعنی مومن نہیں ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ اب وہ جو ہے آ کے مسلمانوں کو دیکھا مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا حج پر چلا جائے، جو بھی، خیر حج پر تو وہ جا ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی وہ کام، جو اچھے کام ہیں وہ سب کر لے، لیکن جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو آپ خود بتائیں کیا وہ خسارے سے بچ پائے گا؟ نہیں بچ پائے گا۔ تو اس کے لیے جو پہلی شرط ہے نا، یہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ تینوں صفات بھی اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر تینوں صفات ہیں اس کے اندر لیکن وہ ایمان نہیں لایا ہے، تو ان تینوں صفات کا اس کے اندر ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے ایمان بھی لایا، عمل صالح بھی کیا، ٹھیک ہے، لیکن حق بات ایک دوسروں کو نہیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے، حق بات ایک دوسروں کو نہیں بتاتا ہے، تو اس طور سے بھی وہ جو ہے خسارے سے بچ نہیں پائے گا۔ اور جو ہے اس بات پر بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم عمل صالح تو کرتے ہیں، ایمان لائے عمل صالح تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم حق بات کو ایک دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں، ہاں، دین اور شریعت کی تعلیم ایک دوسروں کو دیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم اس پر منع نہیں کرتے، ان کو روکتے نہیں ہیں، ہم اچھی باتیں ان کو بتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طور سے بھی ہم خسارے سے بچ نہیں پائیں گے۔ چوتھی صفت جو ہے وہ صبر کی ہے، کہ ایک دوسروں کو جو ہے صبر کی بھی وصیت ہم کریں، صبر کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے اس صفت کے بارے میں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں۔ دیکھیے یہ صفت ہے نا، صبر کی صفت ہے۔ خسارے سے فائزین، کامیاب، یعنی کامیاب ہونے والے جو لوگ ہوں گے، جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو ان کی ایک صفت یہ بھی ہوگی، وہ صبر کرنے والے ہوں گے، اور ایک دوسروں کو صبر کی وصیت بھی کرنے والے ہوں گے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو صبر کی بات بیان فرمائی ہے نا، یہ صفت لازمی ہے فائزین کے لیے۔ آپ غور کریں کہ ایک بندہ جب ایمان لانا چاہے گا اللہ پر، تو اس کو جو ہے تکلیفیں دی جائیں گی، اس کو پریشان کیا جائے گا، اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، اس کی اولاد کو چھین لیا جائے گا، اس کی مال و جائیداد کو ہڑپ لیا جائے گا، ہاں، اس کی جو ہے بیویوں کو جو ہے جدا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ دنیا کی تمام جو چیزیں اس کے اندر ہوں گی سب کی سب جو ہے اس سے جو ہے چھین لی جائیں گی، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لا رہا ہے۔ اور اس بات کی جو ہے دلیلیں بہت ساری اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے رونما ہوئیں، صحابہ کرام کے تعلق سے آپ ضرور جانتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو ایمان لاتے وقت جو ہے ایک انسان کو جو ہے تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی، تو اس وقت صبر کرنا ہے، یہ آخری صفت۔ دیکھیے اس طریقے سے عمل صالح کریں گے، آپ عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، نماز روزے کریں گے، اور بہت سارے اچھے اچھے کام کریں گے، یعنی دین پر چلتے وقت
دین پر عمل کرتے وقت بھی آپ پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، لوگ بھی آپ کو ستائیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی بہت ساری آزمائشیں ہوں گی، بہت سارا معاملہ ہوگا، تو اس وقت بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب آپ دین کی بات دوسروں کو بتانے جائیں گے نا، دین کی بات دوسروں کو بتانے جائیں گے نا، تب بھی آپ کے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی، لوگ آپ کو الٹی پلٹی باتیں کہیں گے، لوگ آپ کو ستائیں گے، ہاں، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ستائیں گے آپ کو، اس وقت بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے دوران آپ کو صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یہ 4 صفات ہیں جن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، تعلق ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان صرف کسی ایک جو ہے صفت کا مالک ہو جائے، جو یہ 4 صفات ہیں، تو وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ خسارے سے بچ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ چاروں کی چاروں صفات اس کے اندر ہونے لازمی ہیں، تبھی وہ خسارے سے بچ پائے گا۔ تو خسارے سے بچنے کے 4 شرائط ہیں، اور کامیاب ہونے والوں کی 4 صفات ہیں۔ یہ شرائط بھی ہیں، یہ صفات بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔